پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں بخوبی۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سوالوں کے جوابات، اپنے لیے رہنمائی۔ کچھ سوالات ہم یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے، اور وہ بھی سوالات رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، کون واقف نہیں آپ سے؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول اور محبوب نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، اور خواتین و حضرات مفتی صاحب کے کئی کام ہیں اور کئی کتابیں آ چکی ہیں، تفسیر کی کتابیں بھی کئی آ چکی ہیں، لیکن ایک کتاب جس کی کئی جلدیں آ چکی ہیں منصہ شہود پر، وہ ہے تفہیم المسائل۔ وہ تمام جلدیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سارے فتاویٰ ہیں، عوام کے سوالات ہیں، ان کے شافی جوابات ان کتابوں میں دے دیے گئے ہیں۔ تفہیم المسائل کئی جلدوں میں ہے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ البقرہ اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، ایک سماجی بھی سوال ہے مفتی صاحب، لیکن بڑا اچھا سوال آیا محمد ارسلان صاحب کا اسلام آباد سے۔ کیا امام کا نماز سے 5 منٹ پہلے آنا لازمی ہے؟ بعض جگہوں پر کمیٹی کی طرف سے امام صاحب کے لیے یہ پابندی ہے، کیا یہ پابندی شرعاً جائز ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیاً ومسلماً علی رسول اللہ اللہم صلی اللہ
وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب نماز کا جماعت کا وقت آتا تو آپ کے مؤذن حضرت بلال آپ کے حجرہ انور کی طرف دیکھتے رہتے، جب آپ نکلتے تو وہ اقامت شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ لا تقوموا حتی ترونی، کیونکہ جب وہ شروع کرتے تو سب اٹھ کھڑے ہوتے۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم مجھے دیکھ نہ لو مت کھڑے ہو، یعنی جیسے جیسے صفوں سے گزرتا جاؤں تم کھڑے ہوتے جاؤ۔ تو حضور تو اسی وقت آتے تھے جب جماعت کے کھڑے ہونے کا وقت آتا تھا، ٹھیک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ سنتیں گھر پر پڑھنا افضل ہے، ٹھیک۔ خواہ وہ نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں یا نماز کے بعد کی سنتیں ہوں۔ لہٰذا کسی کمیٹی کو اس طرح کی شرائط لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ امام جماعت کھڑی ہونے کے وقت وہاں پر موجود ہونے چاہیے، اور کوئی اس سے پہلے آ کر بیٹھتا ہے تو الحمدللہ بیٹھے، لیکن اس کی امامت کی ذمہ داری جو ہے اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب اقامت کا وقت آتا ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کمیٹی والوں کو بھی چودھری بننے کا شوق ہوتا ہے اور مختلف پابندیاں لگاتے ہیں۔ انہیں مسجد کا آقا نہیں بننا چاہیے، مسجد کا خادم بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے وضاحت کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت تو ہر چیز پر اسے فوقیت حاصل ہے، فضیلت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ راستہ الگ ہے امام صاحب کا۔ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب جماعت شروع ہونے والی ہے، لیکن امام صاحب تشریف نہیں لائے ابھی۔ تو ایک بغلی دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے وہ تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھا کر وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کا عمل۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا یہ اچھا نہیں ہو کہ امام صاحب پہلے آ کر وہاں بیٹھ جائیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، کچھ مسائل دریافت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھانے سے پہلے اور نماز پڑھانے کے بعد بھی بیٹھیں وہ؟ ارشاد۔ یہ اچھی بات ہے۔ نماز پڑھانے سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ سنتیں نوافل پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو بات چیت کا مناسب وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھانے کے بعد امام وہاں رک جائیں تاکہ لوگوں کو جو مسائل دریافت کرنے ہیں وہ امام صاحب سے پوچھ سکیں، دینی رہنمائی حاصل کر سکیں، تو یہ ایک اچھی روش ہے، اچھا شعار ہے، اچھی عادت ہے، اور ائمہ کرام کو اپنے نمازیوں اور مقتدیوں کے لیے جو انٹریکشن ہے یا مسائل اور دینی ضروریات کے لیے رابطے کا کوئی نہ کوئی وقت رکھنا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں لوگوں کی بھی آسانی ہو اور ان کی بھی آسانی ہو، دونوں کے لیے آسانی ہو، دینی معاملات کو سمجھنا ہو۔ سوالات ہوتے ہیں مقتدی کے ذہن میں، وہ سوال پیش کیے جائیں اور پھر شافی جوابات امام صاحب دے دیں۔ یہ تو ہو گیا ایک دینی پہلو۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی پہلو، سماج بھی ظاہر دینی کا حصہ ہے۔ اگر یہی امام صاحب اور یہ مقتدی، یہ نمازی حضرات نکلتے ہیں باہر
کہ آؤ اس محلے کے جو مسائل ہیں ان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، ہر کام حکومت پر نہیں چھوڑتے۔ پورا پاکستان 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں پاکستان میں، کوئی محلہ نہیں کہ جہاں ایک مسجد کم از کم نہ ہو۔ ائمہ موجود ہیں، ائمہ باہر نکلیں، آئیے۔ ذاتی مسائل ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی بے روزگار ہے، اور جتنے مسائل ہوتے ہیں، آئیے۔ صفائی کے معاملات ہیں کہ ہم اپنے محلے کو صاف کرتے ہیں، تو امام صاحب ہمارا معاشرہ بے پناہ زوال پذیر ہے، بلکہ زوال یافتہ ہے، شاید زوال آمادہ ہے، لیکن جو عزت اور توقیر پیش امام صاحب کو یا عالم دین کو حاصل ہے وہ اب بھی اس زمانے میں حاصل ہے۔ تو اگر امام صاحب یہ کریں تو کیسا ہے؟ حنیق احمد صاحب، میں تو اپنے خطابات میں وقتاً فوقتاً معاشرتی مسائل پر، سماجی مسائل پر گفتگو بھی کرتا ہوں، بلکہ بھی میں نے اخبارات میں کالموں کا سلسلہ لکھا کہ ہمارے جو سماجی معاملات ہیں، وراثت کے معاملات بعض الجھ جاتے ہیں، تو اس میں بہت سے ابہامات ہوتے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک لا تعلقی کی فضا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنے قریب نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں۔ پڑوس میں بھی یہی ایشو ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح سے محلے میں جو کچرا جسے کہیں وہ جگہ جگہ پھینکا جاتا ہے، اس پر بھی میں متوجہ کرتا ہوں کہ بھائی مثلا ہماری مسجد کے بالکل سامنے بہت بڑا گراؤنڈ ہے، ٹی گراؤنڈ، وہاں خواتین گزرتی ہیں، بچے گزرتے ہیں، بڑے گزرتے ہیں، بوڑھے گزرتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، لیکن لوگ وہاں جا کے ڈمپ کر دیتے ہیں اپنا کچرا، بدبو پھیل رہی ہے۔ جو ہمارے شہری ادارے ہیں، بلدیہ وغیرہ، وہ بھی اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور ہمارے ہاں خرابی یہ ہے، آپ کو بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی نے اپنے مکان کو رنگ روغن کیا، آج کل لاکھوں روپے لگتے ہیں، کوئی من چلائے گا اور باہر دیوار پر اپنا کوئی نعرہ کسی لیڈر کی شان میں، کسی اپنی تنظیم کی شان میں لکھ کر چلا جائے گا۔ یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یا گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑیوں پر اسکریچز لگا دیں گے، تو اس کام کے لیے ہمارا مسجد کے ممبر کو بھی استعمال ہونا چاہیے، مصلی کو بھی استعمال ہونا چاہیے، اور جو آج سب سے زیادہ جس میڈیا کا ابلاغ اور ایکسس رسائی زیادہ ہے وہ تو ٹیلی ویژن میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پہ میڈیا کا یقیناً بالکل آپ نے بجا بات فرمائی، میڈیا کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ میڈیا تو بہت، اب ایک تو یہ جن ہے جو بوتل سے باہر آ گیا ہے، جس طرح صبح ہم برش کرتے ہیں اس طرح میڈیا لازم ہو گیا ہماری زندگی میں کہ میڈیا کے بغیر لگتا ہے ایسا کہ ہم چل ہی نہیں سکتے آگے، لیکن ابھی فی الحال میڈیا کو روک دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ امام صاحب جیسے آپ نے بات فرمائی کہ آپ نے کالم بھی لکھے، بہترین کام کیا، آپ نے ممبر کو بھی استعمال کیا، بہترین کام کیا۔ آپ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن 2.5 لاکھ مساجد میں سے کتنے ائمہ صفائی کی بات، جیسے آپ نے بات کی کہ یہ محلے میں کچرا نہیں پھینکو، صفائی پاکیزہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، ذوق عبادت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حسن معاشرت اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ممبر سے یہ اپیل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے میں نے اس میں یہ لکھا ائمہ کرام اور خطباء کرام کے لیے کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہر مسلک کے علماء اپنی جو روایتی موضوعات اور تقریریں ہیں ہمیشہ وہی کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ سماج میں جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی، تو سماج کی اچھائیوں کو بھی نمایاں کرنا چاہیے
جی اور خرابیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ مثلا آپ سب دیکھتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر گلی کوچوں میں پٹاخے بجتے ہیں۔ آگ سے کھیلنا قانونی اعتبار سے آگ کے کھلونے بنانا ممنوع ہے، پھر آگ سے کھیلنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ مگر اب ہمارے ہاں وہ جو پہلے بزرگوں کا احترام تھا کہ اگر بزرگ گزرتے تھے تو وہ بچے نوعمر لڑکے نظریں نیچی کر لیتے تھے۔ اب احترام معاشرے میں بحث کی مجموعی نہیں رہا، تو ان قدروں کو ہمیں مل کر دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلامی معاشرت کا خاصہ تھیں، خصوصیات تھیں، ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، بالکل حصہ ہے۔ اچھا، لیکن آخری بات، سوال ذرا لمبا ہو گیا، یہ ممبر سے کیوں نہیں یہ بات آتی؟ ذرا آپ مفتی صاحب، آپ کی باتوں کو تو بہت دور تک سنا جاتا ہے، آپ کی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ میں تو اس چینل کے توسط سے بھی، اس پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ علماء بھی تھوڑا سا اپنا انداز خطابت بدلیں، علماء معاشرے کے مسائل کو ایڈریس کریں، معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کریں، اور اگر معاشرے میں یا محلے میں صالح عناصر مناسب تعداد میں ہیں تو ان کی جمعیت پیدا کر کے اور برائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرامن طریقے سے اس کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال محمد سعد ملک صاحب کا ہے، جھنگ سے، بڑا اچھا سوال، اور یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ سوال چھوٹا سا ہے، مفتی صاحب، تعزیت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ حقیقت میں صاحب، تعزیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کو صبر دلانا۔ جو آدمی صدمے میں ہے، مصیبت میں ہے، اسے صبر دلانا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ دعا مانگو جب تعزیت کے لیے جاؤ کہ ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا عَطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو اس نے عطا کیا تھا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اعظم اجرک و احسن جزاءک و غفر لمیتک، تم یہ کہو کہ اللہ تمہیں بڑا اجر دے، تمہیں اس مصیبت پر صبر کرنے کی بڑی جزا دے، اور میت کی مغفرت فرمائے۔ تعزیت کرنے کا یہ طریقہ ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض جگہ یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھ لیا، قبرستان کو دفن کر لیا، تو یہ روایت ہے کہ دوبارہ اس کے گھر جاؤ، تو تعزیت کے لیے پھر دوبارہ اس کے گھر جانا ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ جو جنازے میں یا تدفین میں شریک نہ ہو سکا تو 3 دن تک تعزیت کے ایام ہیں عام لوگوں کے لیے، 3 دن سے زیادہ بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ ہمارے بعض معاشروں میں ہمارا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، یا شاید پنجاب کے بھی بعض علاقے ہیں، کہ کسی کا انتقال ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، تعزیت بھی ہو گئی، اب روز چلے آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا مہینہ بھر تک آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پھر عید آئے گی تو پھر جمع ہو جائیں گے، تعزیت کے لیے آئے ہیں، عید آپ آئیں، عید پر ملیں، لیکن دوبارہ کسی کے غم کو زندہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی ممبر سے پوری طرح سے
لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ تعزیت 3 دن تک ہے، سبحان اس اللہ کے بعد تعزیت نہیں ہے، سوائے بیوہ کے کہ جس کی تعزیت قرآن نے 4 ماہ اور 10 دن رکھی ہے، ٹھیک اور ان کے سوگ کے دن 130 رکھے ہیں، باقی 3 ہیں۔ اس کے بعد اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ مثلا تیسرے چوتھے دن چلا گیا اپنی ڈیوٹی پہ، کاروبار پہ، تو بعض معاشروں میں قبیلوں میں تان کرتے ہیں کہ جی ابھی کفن بھی ماں کا میلہ نہیں اور یہ چل پڑے، جی حالانکہ شریعت کے مطابق جو رسوم ہیں ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، لیکن ہم شریعت کی پابندی اتنا نہیں کرتے جتنی معاشرتی رسوم کی پابندی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہے۔ کسی کے لیے دعائے مغفرت جب چاہیں کر لیں، کر سکتے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب اللہ توفیق دے تو کر سکتے ہیں، قبرستان میں جا کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم قبرستان جائیں اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قبر پر جائے ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اپنی میت کو بھی ایصال ثواب کرے، صاحب قبر کو، اور یہ کہے کہ یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس قبر میں مدفون ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کو ان کے مجموعے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی لوگ قبرستان جائیں، جہاں اپنے کسی عزیز کے لیے کریں، پورے اہل قبور مومنین مومنات کے لیے دعا مانگنی چاہیے مغفرت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ انبیاء کا شعار بھی ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو تمام اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کچھ معاشرتی جو رسومات ہیں اس جانب بھی توجہ دلائی۔ مفتی صاحب، ایک اور چیز بڑی عجیب ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس سال ہم عید نہیں منائیں گے۔ ارے کیوں نہیں منائیں گے؟ ہم نئے کپڑے بھی نہیں پہنیں گے۔ کیوں نہیں پہنیں گے؟ کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا یا والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم یہ عید ہم سوگ میں منائیں گے۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب باتیں خلاف شرع ہیں۔ جی، دین میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کا اگر کسی بزرگ کا عزیز کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ کہیں گے ہم عید نہیں منائیں گے، ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ یہ غلط ہے۔ آپ کو تمام دینی امور معمول کے مطابق ادا کرنے چاہیے، اور نہ قرآن کریم میں ایسا کوئی فرمان ہے، نہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا فرمان ہے۔ لہذا یہ تمام باتیں مجھے نہیں معلوم کہ کدھر سے ہمارے ہاں یہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں، ان سب کا شریعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلام فرید صاحب آزاد کشمیر سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا تمام مذاہب برابر ہیں یا کسی مذہب کو تفوق حاصل ہے؟ تفوق ذرا مشکل لفظ ہو گیا، یعنی فضیلت یا برتری۔ فضیلت ایک پارلیمنٹرین نے ترنگ میں آ کر یہ کہہ دیا کہ سارے مذاہب برابر ہیں، کسی کو برتری نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ہم کسی مذہب کی توہین نہیں کریں گے۔ کسی مذہب کے رہنے والے جو ہمارے وطن عزیز کے شہری ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کریں گے، لیکن مومن تب بنتا ہے جب اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ اسلام ہی واحد اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ کیوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین
عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ باطل کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اگر ہم مومن تبھی ہوں گے جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک مقبول دین، محبوب دین، جس پر ہماری نجات کا مدار ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کس کس طرح کی باتیں آتی ہیں میڈیا پر اور ایک یقین کے ساتھ گمراہ کن کلمات ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر عجیب و غریب بات ہے کہ دین کی بات کی جائے تو کہیں گے اقلیتوں کے حقوق۔ بھائی اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت ہمارا دستور دیتا ہے، ہمارا آئین دیتا ہے، ہمارے قوانین دیتے ہیں۔ ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی آبرو کا تحفظ، تا وقتے کہ اپنے کسی عمل سے انہوں نے اس کی حرمت کو پامال نہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ، ہاں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے سے عبادت کریں، ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع سب کی طرح کھلے ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں، یا وحدت ادیان کی طرف چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یونٹی آف ریلیجن یا آج کل ہیومنزم کا ایک تصور دین پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہیومنزم کی روح کو سمجھیں تو اس کا معنی یہ ہے، اور جو کچھ مغرب میں ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ ہم کسی الہامی کتاب سے نہیں جانیں گے، ہم کسی نبی کی تعلیمات سے نہیں جانیں گے، یا قرآن و سنت سے نہیں جانیں گے۔ ہم خود فیصلہ کریں گے، ہماری کلیکٹیو وزڈم یا ہماری جو اکثری رائے ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ وہ فیصلہ کرے دانش، شراب، اجتماعی دانش یا اکثری دانش کہ شراب حلال ہے، ہم جنس پرستی حلال ہے، خنزیر حلال ہے، تو ہو جائے گا۔ تو یہ تو پھر بندہ خود عابد بھی ہو گیا، خود معبود بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ارأیت من اتخذ الہہ ہوا کے معنی اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہوا فرد کی ہو یا ہوا پورے معاشرے کی ہو، یعنی ہوا یہاں پر خواہش کے معنوں میں ہے۔ خواہش کے معنی میں اللہ اکبر۔ تو یہ کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ عقل پسندی کے ذریعے ادیان عالم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دنیا سے اللہ کو نکال دینا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہر مذہب کی اپنی اہمیت، جیسا آپ نے فرمایا، یقیناً ہے۔ اس کے جو پیروکار ہیں اس مذہب کے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، عبادت گاہ، سب کا تحفظ ضروری ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، جیسا آپ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اچھا دین، یہاں پر دین ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا۔ ہم ایک بات کرتے ہیں کلیت میں، یہ جز ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز، پھر کچھ سوالات یہاں کے۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بحروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا مسلمان کو غیر مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ پروردگار بحروں بر۔ سرکار۔ مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اب تو مغربی ممالک میں بھی
مسلمانوں کو قبرستان کی زمین الاٹ کی جاتی ہے، جی وہاں پر بھی اگر مسلمانوں کا الگ قبرستان ہو تو مسلمانوں کو اسی میں تدفین کرنی چاہیے، الا یہ کہ کہیں کسی غیر مسلم ملک میں اس کی سہولت نہیں ہے اور ایک ہی قبرستان ہے، تو پھر بھی اگر اس کا ایک پورشن مسلمانوں کے لیے الگ مختص کر دیا جائے اور وہاں کے قانون میں اس کی اجازت ہو تو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی اور قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے تو دفن کرنے کے بعد منتقل کرنا نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک، لیکن مسلمانوں ہی کے قبرستان میں بالکل دفن ہوگا۔ اللہ اکبر، بالکل کلیئر ہے یہ بات۔ سید عمیر الحسن برنی صاحب ہیں کراچی سے، نماز میں کتنی مقدار میں قرأت کرنے سے نماز جائز ہو جاتی ہے؟ نماز میں انیق احمد صاحب مطلقاً قرأت فرض ہے۔ ٹھیک، وہ تو اگر ایک آیت بھی پڑھیں گے مثلا الحمدللہ رب العالمین تو مطلقاً فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ پوری کی پوری پڑھنا، ٹھیک ہے، 7 کی 7 آیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی رہ جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحۃ الکتاب جس کو ہم سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، نہ پڑھے تو اس کی نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی جگہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری پڑھنا، کیوں کہ اس کے علاوہ کسی صورت کا بطور خاص بالتعیین نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن مطلقاً سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا یہ واجب ہے، اور وہ کم از کم 3 آیات کی مقدار ہونی چاہیے، جیسے ثم نظر، ثم عبس و بصر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو یہ پڑھ لیں، یا اس کی برابر کوئی بڑی آیت ہو یا بڑی آیت کا کوئی حصہ ہو، جیسے سورۃ الکوثر ہے، چھوٹی صورتیں، یہ پڑھیں، یہ واجب ہے۔ جب تک اتنی مقدار میں نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا نماز میں سورہ فاتحہ کا تعیین کے ساتھ ود اسپیسیفیکیشن پڑھنا واجب ہے، پوری کی پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ایک آیات بھی چھوٹ جائے گی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یا سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ سورت کا جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا واجب ہے۔ اس سے زائد جتنی تلاوت کر سکیں سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ سنت ہے، لیکن اگر باجماعت نماز ہے تو امام کو بہت زیادہ طویل قرأت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صحابی امام تھے، وہ لمبی نماز پڑھتے تھے، تو ایک دوسرے صحابی حضور کے پاس آ گئے کہ یہ اتنی نماز لمبی پڑھتے ہیں کہ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اسے امام کو بلایا اور فرمایا کہ جب تم اذا اما احدکم للقوم کہ کسی قوم کی امامت کرے تو فلیتجوز، وہ قرأت میں اختصار کرے، لیکن ہماری طرح اختصار نہیں، بلکہ جو سنت قرأت ہے اس حوالے سے کہوں گا۔
کیوں کہ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ کہ تمہارے پیچھے جو ہماری اقتداء میں نماز پڑھنے والے جو ہیں فِيهِمُ الْمَرِيضُ وَالضُّعَفَاءُ وَذَوُو الْحَاجَةِ بیمار بھی ہوتے ہیں جو بہت لمبی دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے، اور ضعیف بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دیر نہیں کھڑے رہ سکتے، اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھ کے کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، انی ارید ان اطیل الصلاۃ، میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، فاسمع صوت بکاء صبی، کہ میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت صحابیات بھی باجماعت مردوں کے پیچھے صفیں بنا کر نمازیں پڑھتی تھیں، تو میں پھر نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ کیوں کہ اس لیے کہ جب بچہ روئے گا تو اس کی ماں کی توجہ بڑھ جائے گی، دل مضطرب ہو جائے گا، تو وہ اضطراب کا زیادہ دیر تک شکار نہ رہے۔ تو نماز میں قراءت سنت کے مطابق کرنی چاہیے، اور باجماعت نماز میں امام کو سنت کے مطابق کرنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ طویل نہیں کرنی چاہیے جو لوگوں پر بھاری گزرے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو نمازوں کی بات ہو گئی، یعنی پانچوں نمازیں قرأت طویل زیادہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں طویل قرأت، اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرا ہونے تک نماز قائم کرو، کہ اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں آ جاتی ہیں، وقرآن الفجر، اور فجر کا پڑھنا، فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کا پڑھنا ہے یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ جو فرشتے رات کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت آف ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو دن کی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں تو وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں فرشتوں کی جماعتیں جمع ہوتی ہیں جو آپ کی نماز اور قرأت پر اللہ کی بارگاہ میں شاہد بنیں گے، گواہ بنیں گے۔ تو یہ مقدس وقت ہے، متبرک وقت ہے، پاکیزہ وقت ہے، اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتا ہے، اور پھر ایک غیبی ندا آتی ہے کہ الا من مستغفر فاغفرہ، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، اور الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی کشادگی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق کشادہ عطا کروں، اور الا من مستشف فاشفہ، ہے کوئی بیماری سے شفا کا طلبگار کہ میں اسے شفا عطا کروں، الا من مبتلا کذا و کذا، کہ فلاں فلاں مصیبتوں کے میں مبتلا ہیں کہ میں ان مصیبتوں سے نجات دوں۔ تو وہ قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس میں حضوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی مانگنا چاہیے، اور علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو پکار پکار کر کے رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں بر، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ روزے کی قضا اور کفارہ
کب لازم ہوتا ہے؟ پردگار بہروں بر جناب والا حنیق احمد صاحب، روزے کی کا کفارہ تب لازم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے صبح صادق کے وقت روزے کی نیت کی اور پھر دن میں کسی وقت کسی عذر کے بغیر روزے کو توڑ دیا، تو اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ ٹھیک، کفارہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا اور پھر ایک دن کا قضا روزہ رکھنا، یا 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا اور ایک قضا روزہ رکھنا۔ اور قضا یہ ہے کہ اس نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہ ہو، یا روزہ رکھا ہو اور کسی عذر کی بنیاد پر توڑ دیا ہو، مثلا اس کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا بیماری کا شدید حملہ ہو گیا یا وہ سفر پر روانہ ہو گیا، ٹھیک، تو یہ وہ عذر ہیں کہ جن کی بنیاد پر روزہ توڑا جا سکتا ہے، تو ان کی صرف قضا ہے، ان کا کفارہ نہیں ہے۔ کلیئر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو پرائیویٹ سطح کے اوپر لون دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ زیادہ جو ہے وہ لوگ پیسے لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ سود ہوگا؟ پروردگار بہروں بر۔ مفتی صاحب، یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے ہمارے معاشروں میں، پرائیویٹلی لوگ پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ ہاں اتنے پیسے آپ لے لیجئے، 10 لاکھ فرض کیجئے لے لیں، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، لیکن اب ہم 1 کروڑ کی جگہ آپ سے ہم کوئی لیں گے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی من حیث القوم ہماری بدقسمتی ہے کہ سود جیسا جی ہاں، قبیح گناہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یا سود لینے والا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا قبیح گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بندہ عاجز جو ہے وہ اپنے خالق سے اعلان جنگ کرے؟ تو اس لیے سود پر پابندی ہونی چاہیے، اور ہماری فیڈرل شریعت کورٹ میں نے 1992 میں ایک ججمنٹ کے ذریعے سود کو بینڈ کیا تھا اور حکومت کو پابند کیا تھا کہ وہ 10 سال میں سودی نظام کو ختم کر دے۔ 30 جون 2002 کو وہ مدت ختم ہو رہی تھی، تو پھر کیا کیا کہ اچانک 2 نئے جج متعین کیے۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں چند سماعتیں ہوئیں اور اس کو دوبارہ رول بیک کر دیا اور ریفر بیک کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ کو کہ اثر نو اس مسئلے کو سنیں۔ تو اس کے بعد اب تک 18 سال ہو چکے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں وہ مسئلہ اسی طرح سے معلق ہے اور لٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ ہمارے داخلی نظام بھی سود پر چل رہا ہے، ہمارے خارجی جو مالی معاہدات ہیں وہ بھی سود پر چل رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ چند سال میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سود کی جو واجب الادا اقساط اور ان پر جو سود ہے
وہ ہماری مجموعی آمدنی کو محیط ہو جائے گا اگر ہم نے اس سے نکلنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی۔ تو یہ پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے مقتدرہ اس کی ذمہ داری ہے، ہماری کیبنٹ کی ذمہ داری ہے، اور دستور پاکستان میں ان کا پوری قوم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ میثاق ہے کہ وہ اس نظام کو ختم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی باتیں آپ نے فرمائیں میں بڑی غور سے سن رہا تھا آپ کی باتیں، یہ بالکل فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلانات کیے جی ہاں، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ ٹھیک، ونصر عبدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے باطل کے لشکروں کو تنہا شکست دی اور اپنے عبد محبوب کو کی نصرت فرمائی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان تفاخرکم بلا بائے و تعظمہا بلا بائے تحت قدمی موضوع، کہ زبان جاہلیت میں جو تم اپنے نسبوں پر، آباء و اجداد پر، قبائلی عصبیت پر فخر کرتے تھے، آج میں اس عظمت کو اپنے قدموں تلے رون رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان ربل جاہلیت تحت قدمی موضوع، میں جاہلیت کے سودی مطالبات کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ وہ اول ربن ادو ربا عباس ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس عبد المطلب کے سودے مطالبات کو آج ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی اب سوال میرا، آپ نے آسانی فراہم کر دی میرے لیے۔ آپ نے بات کی حکمرانوں کی، پچھلی گفتگو میں پارلیمنٹ کی، قوت نافذہ جن کے پاس ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ایک حد تک تو ذمہ داری ان کی ہے، بلکہ ایک حد تک بڑی حد تک ذمہ داری انہی کی ہے۔ لیکن جو سوال ان صاحب کا تھا، جو آپ نے سوال کیا، پبلک میں جو انفرادی طور پر لوگوں نے سودی نظام جاری کر رکھا ہے، اور لوگوں کی جو شخصی مجبوریاں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو سود پر پیسے دیتے ہیں، پھر وہ سود در سود کی صورت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس جو غیر ریاستی ایک سودی وبا ہے، شیطانی جال ہے، اس کو بند کریں، ممنوع قرار دیں اور اس کو جڑ سے اکھیڑیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کام جو حکومت خود کر رہی ہے وہ کیسے روک سکتی ہے کہ نجی شعبے کو؟ یہ تکلیف دہ چیز ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے نا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا مجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اس چیز کی برائی کرے جس میں وہ خود مبتلا ہو۔ تو ایک کام جو حکومت خود کر رہی ہے اس کو کیسے روک سکتی ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ اکبر۔ کہ پچھلی امت کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو کہ تم بھی اس کے مخاطبین میں شامل ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب الہی کو پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی ایگزیمشن یا ایمیونٹی۔ وہ توریت پڑھ رہے تھے، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کیا تقاضے کر رہا ہے، اور اس سے بڑی، یعنی اس سے زیادہ سنگین بات، سنگین سزا پورے قرآن کریم میں نہیں ہے مفتی صاحب، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ یعنی حدیث قدسی میں یہ بات آئی کہ جس نے کسی
اللہ والے کو تنگ کیا جی ہاں۔ تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ من عادى وليا فآذنته بالحرب، اللہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ہمارے دین کے پاس زمین و آسمان کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، خوف خدا برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار